الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے عزیز اور دوست حضرت مولانا مفتی خرم شہزاد صاحب زید مجدہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اپنے احباب کی معیت اور ان کی معاونت سے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ایک بہترین ادارہ قائم فرمایا اصحاب صوفہ کے نام سے، اور اس کا مرکزی ہدف آپ کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے. الحمدللہ اس مقصد میں کامیابی کے ساتھ ان کا سفر جاری اور ساری ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائے. مجھے اس وقت امام الہدیٰ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا وہ ایک گویا کہ الہامی ارشاد یاد آ رہا ہے. حضرت کو انگریز نے لاہور میں لا کے چھوڑ دیا تھا. حضرت لاہوری خود فرماتے ہیں کہ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ احمد علی کو لاہور میں کون جانتا ہے، یہ لاہور کی گلیوں میں یوں ہی پھر پھر کے ختم ہو جائے گا. میری اپنی خواہش تو امروڑ شریف میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا تاج الدین امروٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندگی کے ایام گزارنے کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. آگے توجہ کیجئے گا، فرماتے ہیں کہ گونج ہے اس میں، وہ نعت والی ہوتی ہے نا ایکو شیکو. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو سادہ آواز چاہیے. بہت قیمتی جملہ ہے. حضرت لاہوری فرماتے تھے
کہ انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے، اور قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہیں سبحان اللہ سے تھک جائیں گے آپ۔ دیکھا ہے ہم نے سرزمین دیوبند میں وہ انار کا درخت جس کے نیچے بیٹھ کے ایک محمود استاد تھا، دوسرا محمود شاگرد تھا، بسم اللہ کر کے قرآن کا سفر شروع کیا ہے، قرآن نے وہاں اپنی جگہ خود بنا لی ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی قرآن آیا ہے، اور کوئی بھی قرآن کا رستہ نہیں روک سکا ہے۔ جس نے قرآن کا رستہ روکنے کی کوشش کی ہے وہ خود رستے سے ہٹ گیا ہے، اور قرآن کا سفر جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اس واسطے میرے دوستو، بہت مختصر سا وقت ہے، میں یہی دعوت دوں گا آپ کو، قرآن کریم سے تعلق قائم کیجئے، اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اسے پڑھیے، صحیح پڑھیے، تلاوت کیجئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ہر چیز کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، قرآن ہمارا وہی ہے جو ہم نے لاشعوری کے زمانے میں کسی اماں سے کسی عورت سے پڑھ لیا تھا۔ آج جگہ جگہ لیبارٹری ہیں، لیب کھلے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، لپڈ پروفائل، شوگر کا، جگر کا، پھیپھڑے کا۔ کبھی ہم نے ان کے پاس آ کے اپنے قرآن کا بھی ٹیسٹ کروایا ہے؟ سنو بھائی، کیسا ہے میرا قرآن؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول ہمارے کون ہیں؟ شکوہ کریں گے، ان قومی، ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیو، ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ ہمارا شمار قرآن اپنانے والوں میں ہے یا ہمارا قرآن، یا ہمارا شمار قرآن چھوڑنے والوں میں ہے؟ مجھے قرآن کتنا آتا ہے، 30 پارے ہیں اس کے، نہیں کہتا میں سب حافظ بنے، لیکن اتنا تو ہے، قرآن آنا تو چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سبحان اللہ۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ باقی کتابیں لکھ کے دی گئیں، قرآن کو براہ راست حضور کے سینے پہ اتارا گیا، اور آج بھی گنبد خضرا کے نیچے میرے مصطفیٰ کے سینے میں ساری وہ دولتیں جو اللہ نے رکھ دی تھیں اور جس کا اظہار الم نشرح لک صدرک میں کر کے بتایا تھا کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ علم سے بھی کھول دیا ہے اور حلم سے بھی کھول دیا ہے۔ تو آج بھی حضور کے سینے میں وہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، کتنے بچے حافظ بنائے جناب نے؟ 12 بچے۔ بیٹا آپ حافظ کیا بنے؟ سوچئے، میں یہ کہوں گا کہ آج گنبد خضرا کے نیچے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں جو قرآن
کنیکشن آپ کے سینے سے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ کے استاد بن گئے، حضور آپ کے استاد بن گئے ہیں، اور آپ اس قرآن کے تسلسل کا حصہ بن گئے ہیں۔ میرے دوستو، میں آپ سب کو دعوت دوں گا، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن والے بنیں۔ کیوں جی؟ کوئی سبزی والا ہے، کریانے والا ہے، کوئی فروٹ والا ہے، کوئی سگریٹ والا ہے، فلاں چیز بیچتا ہے، بنے، اپنا کاروبار بھی کریں، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے، ہم سب کا تعلق قرآن کریم سے ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اس ادارہ اصحاب صفہ کے اس سالانہ جلسے کے توسط سے یہ دعوت دینا چاہوں گا، آج ہر بھائی، چھوٹا بڑا اور بزرگ یہ عزم کر کے جائے، انشاءاللہ اپنا قرآن صحیح کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ مفت میں چیک کراؤ، یہ چیک کریں گے، کیوں نہیں؟ یہ مولانا افتخار صاحب ہیں، یہ ہمارے مولانا خرم شہزاد صاحب ہیں، یہ قاری جاوید صاحب ہیں، اور مولانا مفتی اسلم معاویہ صاحب ہیں، مولانا طاہر اطہر صاحب ہیں، ہر جگہ مدارس کے لوگ ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، باہر بچھاتا ہے، ٹھہرو 2500 روپے فیس جمع کراؤ۔ آپ کتنی فیس لیتے ہیں قرآن سننے کی؟ کتنے بھائی ہیں جو یہ ارادہ کرتے ہیں اپنا قرآن ٹیسٹ کروائیں گے؟ ہم جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے۔ کوئی پڑھتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ قرآن ہے۔ جبریل نے حضور پہ یہ اتارا تھا، تو اس لیے رتل القرآن ترتیلا، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اللہ کہے گا قیامت کے دن، یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا سبحان اللہ۔ فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ حافظی، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت قرآن کی پڑھے گا، ایک درجہ جنت کا بلند ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے، آیت قرآن کی حافظ پڑھے گا، جہاں اس کا درجہ بلند ہوگا، ساتھ میں ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، کوئی بیچ میں رک جائے گا، کوئی نیچے رک جائے گا، کوئی 5ویں منزل پہ، حافظ سب سے اونچے درجے میں ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھے گا، ابا بھی ساتھ ہے، اماں بھی ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کس وجہ سے؟ حافظ کا ابا ہے، حافظ کی اماں ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن صحیح کریں گے، اپنا پڑھیں گے۔ اور آخری بات، قرآن کریم میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ ایک اس کی خوبی یہ ذکر ہے۔ کیا ہے؟ تذکرہ ہے، موعظت ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ ہماری الماری میں نصیحت نامہ ہے، ہمارے گھر میں نصیحت نامہ ہے۔ کسی نے کہا نا بچے کو، بیٹا یہ چیز لے لو، 5000 کا نوٹ یا کوئی بھی، اور اسے سنبھال کے رکھنا، میں آپ سے 1 مہینے کے بعد دوں گا۔ بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ ہاں، تو بچے نے جا کے قرآن کریم میں رکھ دیا وہ لفافہ۔ مہینے کے بعد انکل نے کہا، لاؤ بیٹا وہ لفافہ دیا تھا، اس نے لا کے دے دیا کہ بیٹا کہاں رکھا تھا؟ کہ قرآن کریم میں۔ کہ وہاں کیوں؟ کہ میں دیکھتا تھا گھر کا ہر بندہ ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، اگر نہیں لگاتا تو قرآن کو نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ۔ فریج بھی کھولتا ہے، فریزر بھی کھولتا ہے، ڈرائنگ روم میں بھی جاتا ہے،
پھل کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، اگر نہیں لگاتا تو قرآن کو نہیں لگاتا۔ میں نے کہا یہ محفوظ تب رہے گا جب اسے قرآن میں رکھ دیں۔ قرآن اس لیے آیا تھا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ سبحان اللہ۔ جائیے دیکھیے الماریوں میں قرآن کے خلاف پہ گرد چھائی ہوگی۔ یہ ذکر ہے کلا انہا تذکرہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مکے کے سردار حضور کے پاس ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، وہ تکبر میں ہیں، وہ بڑائی میں ہیں، وہ سنی انسنی کر رہے ہیں، لیکن حضور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لعلک باخع نفسک، میرے حبیب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ مان لیا دیوبندی دیوبندی ہے دیوبندی۔ اتنی آواز تو ہم خود ہی پہنچا لیتے ہیں، کیوں جی؟ تو اسی نے خرچہ کیتا ہے، وہی خطیب میں کہتا ہے نعت خانے میں خرچہ کیتا ہے، میں ہی پڑھ لینی تھی۔ تو ایک نابینا صحابی توجہ ہے آپ کی؟ تھک گئے میرے خیال نا، کب سے بیٹھے ہیں بیچارے۔ تو نابینا ہے اور دوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے ہوگا منظر؟ نابینا ہو اور دوڑتا ہو۔ وہ آ کے کہہ رہا ہے حضور کو، نابینا بیچارہ، وہ پتہ نہیں تھا، نابینا اندھا ہوتا ہے نا، اس کی نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، کیا منظر ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، حضور مجھے سکھاؤ۔ حضور نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن تھوڑا سا چہرے پہ بل آ گیا، یار کمال ہوگی، یہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام کا فائدہ ہوگا، یہ تو گھر کا آدمی ہے۔ حضور کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا، اللہ نے تھوڑی سی میٹھی میٹھی ناراضی کا اظہار کیا۔ سورۃ باری فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ کلا انہا تذکرہ واما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی کلا انہا تذکرہ۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ آپ کے چہرے پہ بل آ گیا کہ اندھا آیا، آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں پاکی ہے، دوڑتا ہوا آیا ہے، اور یہ مستغنی ہے، یہ متکبر ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہیں، چھوڑیے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو نصیحت نامہ ہے، اور نصیحت اسے ملتی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ تذکرہ ہے۔ قرآن کا یہ پہلو بھی سامنے رکھیے، ان بچوں کو تعلیم دیجئے۔ بچہ بچپن میں جو بات سیکھ جاتا ہے زندگی بھر نہیں بھولتا۔ خدا کی قسم قرآن دلوں کے میل کو صاف کرتا ہے، قرآن زبان میں سچائی پیدا کرتا ہے، قرآن امانت دیانت سکھاتا ہے۔ ارے وہ بھی تھے جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، ساری زندگی بدل گئی تھی۔ اللہ نے کہا تھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب یہ جوا چھوڑو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا انتہینا انتہینا، جی چھوڑ دیا، پھر منہ کو کبھی شراب نہیں لگائی ہے۔ اور غالب کہتا ہے
چھٹتی نہیں ہے ظالم منہ کو لگی ہوئی، لیکن جس نے قرآن سے نصیحت حاصل کر لی ہو اس کی چھوٹتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ تو یہ بچے جہاں قرآن کے الفاظ پڑھیں اس کے معنی بھی ٹھیک ہے، عالم تو بعد میں بنے نہ بنے، لیکن جو اس میں روح ہے، کنیکشن ہے حضور کے سینے کا، خدا کی قسم جتنا نورانی حضور کے سینے کا نور ہے اتنی نورانی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنی چمک حضور کے سینے سے نکل کے پوری دنیا کو روشن کر رہی ہے اتنی چمک کہیں نہیں ہے۔ دنیا کی چاند سورج کی چمک ختم ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے چہرے کی اور میرے مصطفیٰ کے سینے کی چمک آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، کہہ دو آمین۔ ہم قرآن صحیح پڑھنے والے ہوں، ہمیں قرآن آتا ہو، ہم جو کچھ بھی ہوں قرآن والے پہلے ہوں، ہم دکان والے بھی ہوں، ہم باپڈا والے بھی ہوں، ہم سوئی گیس والے بھی ہوں، ہم سبزی والے بھی ہوں، ہم کریانہ والے بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہم سارے مسلمان کیا ہوں؟ قرآن والے ہوں، صحیح پڑھیں۔ کلا انہا تذکرہ، یہ نصیحت نامہ ہے، آئیے اس کی نصیحت کھلی ہے، درے فیض محمد وا ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔